السلام علیکم آداب ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ABS اسپیڈ نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان عبدالبصیر عبداللہ۔ آئیے ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر ایک نظر۔ سعودی عرب حرمین انتظامیہ نے مدینہ منورہ اور ریاض الجنہ میں آنے والے خواتین زائرین کے لیے نو ہدایت کی جاری۔ مسجد نبوی میں جانے والی خواتین ان باتوں پر کرے عمل: شرعی حجاب کی پابندی لازم، کھانے پینے سے اجتناب، مسجد کے اندرونی حصے میں جوتے پہن کر چلنے سے احتیاط، خواتین سیکورٹی نگران کاروں سے بہتر تعاون، مسجد نبوی میں سونے، لیٹنے اور کھانے پینے سے رکھے اپنے آپ کو دور اور آداب کا خاص خیال رکھنے کی دی ہدایت۔ سعودی عرب میں منعقدہ اہم اجلاس کے دوران سعودی عرب اور فرانس کے درمیان بڑے پیمانے پر ایک دوسرے ملک میں سرمایہ کاری پر ہوئے دستخط۔ فرانس بھی سعودی عرب میں کرے گا اب کاروبار، سعودی کی اجازت۔ دونوں جہاں کا مقبول ترین نام محمد بن گیا دنیا بھر میں سب سے زیادہ پسند کیے جانے والا اور رکھے جانے والا خوبصورت نام۔ دنیا کے آباد ملکوں میں انگلینڈ، ویلز اور برطانیہ بن گیا محمد نام رکھنے والا اہم ملک۔ ان ممالک میں ہر مسلم گھر میں بچے اور بڑے کا نام ہے محمد۔ ایران میں حجاب کو لے کر بنا دیا گیا سخت قانون۔ حجاب کی خلاف ورزی کرنے والوں کو جرمانے کے ساتھ سخت قانونی کارروائی کا ہوگا سامنا۔ ایرانی پارلیمنٹ میں حجاب کی حرمت کا بل کر لیا گیا منظور۔ تمام ایرانی خواتین کو حجاب کی حرمت کا خیال رکھنے کی ہدایت۔ اسرائیل فلسطین غزہ میں حد سے زیادہ کر رہا ہے انسانی نسل کشی۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل جان بوجھ کر معصوم بچوں، خواتین اور ضعیف افراد پر کر رہا ہے حملہ۔ 2 دن قبل ہی 157 ممالک نے اسرائیل کے قبضے کو غلط قرار دینے پر دیا تھا ووٹ۔ امریکہ کے صدارتی انتخابات میں جیت حاصل کرنے والے ڈونلڈ ٹرمپ نے خود پر کیے گئے مختلف مقدمات کو ہٹا دینے کی عدالت سے ٹرمپ نے کی اپیل۔ صدارتی کرسی پر بیٹھنے والے کے خلاف نہیں ہوتی کوئی کارروائی۔ اب تک دنیا بھر میں کپڑے دھونے کی مشینوں کا ہو رہا تھا استعمال، مگر اب ترقی کردہ جدید دور میں انسانوں کو کپڑوں کی طرح دھونے والی مشین بھی آ گئی بہت جلد مارکیٹ میں۔ جاپانی انجینئرز نے انسانوں کو دھونے کی مشین کی ایجاد۔ اس مشین میں AI سسٹم کی موجودگی انسان کے جسم اور جلد کے اعتبار سے کرے گی دھلائی۔ اب برہم رہنے والی خواتین کے لیے مرد افراد کی دھلائی ہو گئی آسان۔ مہاراشٹر کی بدل گئی پھر ایک بار تاریخ۔ BJP نے کھلا دیا اپنا کنول کا پھول۔ دیویندر فڈنویس کو بنا دیا وزیر اعلیٰ ممبئی کا، اور سابق وزیر اعلیٰ شنڈے بن گئے نائب وزیر اعلیٰ، اور ساتھ میں اتحادی جماعت اجیت پوار کو بھی بنایا گیا نائب وزیر اعلیٰ۔ اس حلف برداری تقریب میں مودی، امت شاہ، راجناتھ سنگھ اور دیگر سیاسی، سماجی، فلمی دنیا کے کئی افراد تھے موجود۔ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے مذہبی مقامات کے تحفظ پر سپریم کورٹ میں جمعیت العلماء ارشد مدنی کی داخل کی گئی درخواست پر آج بھی نہیں ہوئی کورٹ میں سماعت۔ مسلمانوں کے مذہبی مقامات کا سروے کرانے کا چل رہا ہے ایک نیا تماشا۔ آج بھارت کو اس دہانے پر لا کر کھڑا کرنے والے 2 ہیروز مودی اور اڈانی ایک ہے نعرہ والی ٹی شرٹ پہن کر راہل گاندھی، پرینکا گاندھی پارلیمنٹ میں ہوئے داخل۔ ایک ہے تو سیو ہے پر چل رہی ہے سیاست۔ اتر پردیش وارانسی میں بھی پھر ایک اور مسجد کے خلاف شروع کیا فساد۔ وارانسی کے ایک کالج کے قریب ایک مسجد کے سامنے بیٹھ کر کچھ شرپسندوں نے پڑھا ہنومان چالیسا۔ پولیس نے فوراً حالات کو کنٹرول کرتے ہوئے چالیسا پڑھنے والوں کو کیا گرفتار۔ اب مہاراشٹر میں مقامی زبان استعمال کرنے کو لے کر بھی شروع ہوا تنازع۔ مہاراشٹر میں BJP سرکار آنے کے بعد اب مراٹھواڑا زبان نہیں بلکہ ماڑوڑی زبان بولنے پر ایک دکاندار نے ایک گاہک خاتون کو کیا پریشان، یعنی زبان پر بھی بھگوا کا چلے گا اب زور۔ آسام کی بسوا شرما حکومت نے بیف یعنی بڑے جانور کے گوشت کو لے کر کیا بڑا فیصلہ۔ آسام میں کسی بھی شادی بیاہ کی تقریب یا ہوٹلز میں نہیں ملے گا بڑے کا گوشت۔ یہ پہلے یہ فیصلہ مندروں کے قریب مقامات پر تک تھا، پر اب پوری ریاست میں ہو گیا نافذ۔ بیف کر دیا گیا آسام میں بین۔ ہوائی سفر کی دنیا میں انڈیگو ایئر لائن کمپنی کو دنیا کی سب سے سستی اور بدترین ایئر لائنز قرار دینے کی آ رہی ہے خبر، مگر اس خبر کو انڈیگو کمپنی نے کیا مسترد۔ کہا کہ ہم اپنے مسافرین کے لیے دیتے ہیں ہر طرح کی سہولت۔ الو ارجن کی نکلنے والی فلم پشپا 2 دیکھنے کے لیے ہر جگہ تھیٹرز کے پاس ہزاروں عوام کا دیکھا جا رہا ہے ہجوم، مگر اسی دوران چکڑپلی پولیس نے الو ارجن کے خلاف BNS ایکٹ کے تحت اور تھیٹر مالک کے خلاف سیکیورٹی کا صحیح انتظام نہ کیے جانے پر مقدمہ کر لیا درج، اور RTC کراس روڈ پر فلم کی چکر میں خاتون کی ہوئی تھی موت۔
تلنگانہ پولیس نے ایک حیرت انگیز کارنامہ دیا انجام۔ 10 سال قبل حیدرآباد سے لاپتہ ہونے والے بچے کو تلاش کرتے ہوئے پولیس نے ملا دیا دوبارہ والدین سے۔ محمد خلیل غوری نامی بچہ 2014 میں گھر سے ہوا تھا لاپتہ۔ 10 سال بعد اتر پردیش کانپور میں ہوئی تلاش مکمل۔ گھر سے نکلتے وقت تھا 12 سال کا، اب 22 سالہ نوجوان بن کر ملا والدین سے۔ وومن پولیس شیکا گوئل کی خاص رہی محنت۔ عوام کے لیے گوشہ محل میں نئے طرز پر تعمیر کیے جانے والے عثمانیہ اسپتال کی تعمیر کو لے کر بھی ملون راجہ سنگھ کو ہوئی تکلیف۔ دوسرے مقام یعنی پیٹلا برج پر عثمانیہ اسپتال بنانے کی مانگ۔ ایسے لوگ کیسے بن جاتے ہیں عوام کے نمائندے جس کو عوام کے فائدوں سے ہوتی ہے تکلیف۔ پرانے شہر میں آئے دن نت نئے افواہوں کا بازار رہتا ہے گرم، مگر کچھ دن سے شہر کے مختلف علاقوں میں چڑیل کے گشت کرنے اور عوام پر حملہ کرنے کے فوٹوز ہو رہے ہیں وائرل۔ کہیں بھی چڑیل کا نہیں پیش آیا واقعہ۔ ایسی کوئی بھی غیر غلط خبروں پر یقین نہ کرنے کی عوام سے کی جاتی ہے اپیل۔ آندھرا پردیش میں پیش آیا ایک افسوسناک بدترین واقعہ۔ تعلیم سے ہمکنار کرنے والے استاذ کا ہی 3 ظالم طالب علموں نے اپنے استاد کا کر دیا بے دردی سے پیٹ کر قتل۔ 42 سالہ اعجاز نامی استاذ نے کسی بات پر طلباء پر برہمی کا کیا اظہار، بس اسی غصے کا بدلہ لینے کے لیے 3 طلباء نے اپنی ہی استاد کا پیٹ کر دیا قتل۔ اب حیدرآباد میں بھیک مانگنے والے بھی نہیں ہیں محفوظ۔ اعظم پورہ چادر گھاٹ پولیس اسٹیشن حدود میں عقیل نامی ایک خیرات مانگنے والے پر گانجا مارنے والے شخص نے کر دیا حملہ۔ اس حملے میں خیرات مانگنے والا شخص برسر موقع ہی ہو گیا ہلاک۔ پولیس نے کہا کہ دونوں آپس میں گانجے کے لیے لڑ رہے تھے جس کے باعث پیش آیا یہ واقعہ۔ تو ناظرین، یہ تھی ABS اسپیڈ نیوز کی تمام تفصیلات۔ دیگر خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے ABS نیوز۔ فی الحال آپ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔